نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين وقال تعالى في موضع آخر لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم محترم حاضرین مجلس اور پردہ نشین خواتین اسلام، سب سے پہلے ہم اللہ رب العالمین کا شکر بجا لاتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل، اپنے احسان، اپنے کرم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہم کو آپ کو اپنی زندگی میں ایک بار پھر سے عید الاضحیٰ منانے کی اللہ نے یہ سعادتیں اللہ نے ہم کو آپ کو نصیب فرمایا۔ اس کے بعد تمام انبیاء کرام پر درود و سلام ہو، بالخصوص ہمارے اور آپ کے آخری نبی پر صلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحابہ اجمعین۔ محترم حاضرین مجلس، آج عید الاضحیٰ کی مناسبت سے میں نے آپ کے سامنے سورۃ النحل کی چند آیتیں پڑھی ہیں اور سورہ حج کی ایک آیت کریمہ کی میں نے تلاوت کی ہے۔ انہی آیتوں کی روشنی میں ہم اور آپ آج اس بات کو جاننے کی کوشش کریں گے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے جو اسباق ملتے ہیں، سبق ملتے ہیں، چند ایک بنیادی باتیں، چند ایک بنیادی پہلو جو ہم کو آپ کو زندگی میں ہمیشہ یاد رکھنی ہے، ان باتوں کی طرف اشارہ کر کے میں اپنی بات کو ختم کروں گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین کہنے والے کو کہی ہوئی بات پر اور سننے والے کو سنی ہوئی بات پر عمل کرنے کی اللہ توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ میرے بھائیوں، ابھی جو آیت کریمہ پڑھی گئی ہے آپ کے سامنے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر یہ بیان فرمایا لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمہاری جانور کا نہ تو خون نہ تو گوشت، یہ تمام چیزوں میں سے کوئی چیز اللہ کو نہیں پہنچتا ہے۔ اگر پہنچتا ہے کوئی چیز اللہ رب العالمین کے پاس تو تمہارے دل کا تقویٰ ہے۔ یعنی اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے قربانی کا ایک فلسفہ بیان فرمایا، قربانی کا اللہ تعالیٰ نے ایک نتیجہ بیان فرمایا، قربانی کا اصل مقصد اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ مشرکین مکہ اسلام سے پہلے کیا کرتے تھے، جانور جب قربان کرتے تھے، حج کیا کرتے تھے تو وہ قربانی کے جانوروں کے خون کو، گوشت کو خانہ کعبہ کی دیواروں سے لگایا کرتے تھے، لیپا کرتے تھے، اور وہ یہ تصور رکھا کرتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہنچ گیا سب کچھ۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس بات کی تردید کرتے ہوئے کہا کہ
اللہ تعالیٰ کو ان تمام چیزوں میں سے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ضرورت ہے اللہ رب العالمین کو تو تمہارے دل کی کیفیت کیا ہے، تمہارے دل کا تقویٰ کیا ہے، اس چیز کو اللہ رب العالمین دیکھتا ہے۔ میرے بھائیوں، آپ دیکھیے کہ اس سے پہلے 2 مہینہ 10 دن پہلے ہم نے رمضان مبارک کو الوداع کیا تھا۔ رمضان المبارک کی عبادتوں کا بھی پیغام اللہ تعالیٰ نے کیا دیا؟ اللہ تعالیٰ نے تقویٰ اس کا پیغام دیا، اس کا میسیج دیا، اس کا فلسفہ بیان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تاکہ تم اللہ رب العالمین کا تقویٰ اپنا سکو، اللہ کا ڈر اور خوف اپنے اندر پیدا کر سکو۔ اور قرآن مجید کو جب آپ پڑھیں گے تو قرآن مجید کے اندر سب سے پہلی سورہ بقرہ کے اندر آپ دیکھیں گے سب سے پہلے اللہ نے جس بات کا حکم دیا، آرڈر دیا، اس کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے یہی بات کہا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اس بات کا اعلان کیا کہ اے لوگو، اللہ نے تم کو پیدا کیا، تم سے پہلے لوگوں کو اللہ نے پیدا کیا، شاید کہ تم اللہ کا ڈر اختیار کر سکو، اللہ رب العالمین کا خوف اختیار کر سکو۔ میرے بھائیو، اب ہماری زندگی اور آپ کی زندگی کا سب سے بڑا معراج کیا ہے؟ تقویٰ ہے، اور جس کے لیے ہم اپنی پوری زندگی کے اندر کوشش کرتے ہیں اور اس کے لیے ہم محنت کرتے ہیں۔ لہذا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین کے پاس سب سے زیادہ مقربین کون ہے؟ اللہ رب العالمین کے پاس سب سے زیادہ مقرب وہ نہیں ہے جو عہدے اور منصب والے ہیں، یا حسب و نسب کی بنیاد پر، یا مال و دولت کی بنیاد پر، یا شکل و صورت کی بنیاد پر، بلکہ اللہ رب العالمین کے پاس سب سے مقرب وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے سورہ حجرات کے اندر کہا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ اللہ کا نزدیک اگر کوئی ہے تو جس کے دل میں تقویٰ ہے، جس کے دل میں اللہ کا ڈر اور خوف ہے۔ اور مزید اس بات کی وضاحت کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کل قیامت کے دن میری امت کے اندر سب سے زیادہ نزدیک مجھ سے وہ لوگ ہوں گے جن کے دلوں میں تقویٰ ہوگا، جن کے دلوں میں تقویٰ ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنا ہی نہیں بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ وہ لوگ جن کے دلوں میں تقویٰ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نہیں دیکھے گا کہ وہ کہاں کے رہنے والے ہیں، وہ کس جگہ کے رہنے والے ہیں، وہ کیسے شکل و صورت کے ہیں، ان چیزوں کو اللہ رب العالمین نہیں دیکھتا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دل کے اندر جو اللہ کا ڈر اور خوف اور اللہ کی خشیت ہے، اللہ رب العالمین یہ چیز تمہیں دیکھتا ہے۔ میرے بھائیوں، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قربانی کا جو یہ فلسفہ تقویٰ بیان کیا گیا وہ کیسے حاصل ہوتا ہے؟ میرے اور آپ کی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم ایک تو اللہ رب العالمین کی راہ میں ایک جانور اللہ کے حکم سے اللہ رب العالمین کی اطاعت و فرمانبرداری کا مظہر کا اظہار کرتے ہوئے ہم ایک جانور کو اللہ کی راہ میں ہم ذبح کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہم ذبح کرتے ہوئے اگر یہ تصور اور یہ خیال اپنے دلوں کے اندر ہم پیدا کر لیں کہ اللہ ہم تجھ سے عہد و پیمان کر رہے ہیں، اگریمنٹ کر رہے ہیں اللہ رب العالمین کی زندگی کے اندر، ہر معاملے کے اندر، ہر صورت میں اللہ تیری اطاعت اور فرمانبرداری کے مطابق ہی ہم زندگی گزاریں گے، اللہ ہم تیری نافرمانی کر کے ہم زندگی نہیں گزار سکتے ہیں، تیری اس سلطنت کے اندر، تیری اس کائنات کے اندر اگر یہ دل کا جذبہ ہے تو یقیناً یہ قربانی ہمارے لیے آپ کے لیے یقیناً یہ کامیابی کا ذریعہ ہے۔ اور اگر ہمارے دل کے اندر یہ جذبہ نہیں ہے، یہ سوچ نہیں ہے، یہ فکر نہیں ہے، یہ امید نہیں ہے تو یقین مانے کہ ہماری زندگی کے اندر قربانی بس گوشت کھانے کا نام ہوگا۔ لہذا قربانی نام ہے بہت ساری آرزوؤں کو قربان کرنے کا، بہت ساری تمناؤں کو قربان کرنے کا، بہت سارے جذبات کو قربان کرنے کا، اور بہت ساری نافرمانیوں سے اپنے آپ کو بچانے کا۔ یہی قربانی جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ ان کی زندگیوں میں ہمیں جو سبق اللہ رب العالمین نے دیا وہ یہی سبق دیا اللہ رب العالمین نے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو ایک جماعت اللہ رب العالمین نے کہہ کر کے قرآن مجید کے اندر خطاب کیا، جو آیت کی ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے، ان ابراہیم کان امہ، ابراہیم علیہ
علیہ السلام توحید پرست لوگوں کے، موحدوں کے امام تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ لہذا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں جو سبق حاصل ہوتا ہے، پہلا سبق اللہ کی رضا کے لیے انہوں نے جو قربانیاں دی ہیں، اس بات کو یاد کرو، اور جب انہوں نے قربانیاں دی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے درجات کو، ان کے مقام کو، ان کی پوزیشن کو، ان تمام چیزوں کو اللہ رب العالمین نے بلند کیا، اور اتنا بلند کیا کہ قیامت تک آنے والی ساری انسانیت کے لیے ان کی یاد کو اللہ نے باقی رکھ دیا۔ آج کونے کونے میں، چپے چپے میں، ہر جگہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام لیا جا رہا ہے، اور ہر کوئی اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام کی طرف منسوب کرنے میں فخر محسوس کرتا ہے۔ قرآن مجید نے کہا ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما، کہ ابراہیم علیہ السلام نہ تو یہودی تھے، نہ تو مشرک تھے، نہ تو کرسچن تھے، بلکہ ابراہیم علیہ السلام اگر کچھ تھے تو وہ مسلم تھے، وہ اللہ کے ماننے والے، اللہ کے تابع مطیع و فرما بردار تھے اللہ رب العالمین کے۔ میرے بھائیو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے جو ایک سب سے بڑا اہم سبق ملتا ہے وہ یہ ہے کہ اپنی زندگی میں اپنی اولاد کی عقیدہ توحید کی فکر کرنا، عقیدہ توحید کی فکر کرنا۔ آپ دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو اللہ رب العالمین نے نقل کیا، اور نقل کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے کہا وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، کہ اے میرے پروردگارا تو مجھے اور میرے بچوں کو بت پرستی سے اللہ رب العالمین تو بچانا۔ میرے بھائیوں، سب سے اہم تعلیم ہماری اور آپ کی زندگی میں اپنے اولاد کے لیے اگر ہو تو عقیدہ توحید کی تعلیم ہو، عقیدہ توحید کی تعلیم ہو۔ عقیدہ توحید اگر آپ کی اولاد کی زندگی میں نہیں ہے تو وہ آپ کے اہل میں سے کہلانے کے لائق نہیں ہے۔ دلیل حضرت نوح علیہ السلام، اللہ اکبر، ان کا بیٹا نافرمان نکل گیا، بیٹا نافرمان نکل گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا؟ انہ لیس من اہلک، اے نوح وہ تمہارے اہل میں سے نہیں ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ عقیدہ توحید کی بنیاد پر آدمی کی رشتہ داری اور قرابت داری باقی رہتی ہے، اور عقیدہ توحید اگر زندگی کے اندر نہ ہو تو انسان کی زندگی کے اندر اس کی بھی کوئی اہمیت نہیں ہوتی ہے۔ تو آپ دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے ایک امام کے طور پر، اللہ رب العالمین نے موحدوں کے امام کہہ کر کے اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خطاب کیا۔ تو لہذا ہم اپنی زندگی کے اندر جس ماحول سے ہم زندگی گزر رہے ہیں میرے بھائیوں، آج ایمان اور عقیدے کے پیچھے کتنے خطرات لگے ہوئے ہیں۔ دشمنان اسلام ہماری نوجوان نسل کو تباہ اور برباد کرنے کے لیے کیسے کیسے ہتھ کنڈے لگا رہے ہیں۔ لہذا ذمہ دار ماں باپ، فکر مند ماں باپ، سرپرست ماں باپ اور سنجیدہ ماں باپ جو اپنے ایمان اور عقیدے کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کے ایمان اور عقیدے کا خیال کرتے ہیں۔ آپ دیکھیے حضرت یعقوب علیہ السلام کو قرآن مجید بیان کرتا ہے کہ جب ان کی وفات کا وقت آیا، انہوں نے اپنے بچوں سے، اپنے اولاد سے انہوں نے سوال کیا کہ میرے مرنے کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ زندگی بھر ہم نے تمہیں توحید کا سبق پڑھایا ہے، زندگی بھر ہم نے تمہیں توحید سکھلایا ہے، لہذا تم اس بات کا اقرار کر دو میرے سامنے، اس بات کا اعتراف کر دو میرے سامنے کہ میری زندگی کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ ما نعبد من بعدی، تم کس کی عبادت کرو گے؟ لہذا ہماری زندگی کے اندر بھی میرے بھائیوں، ہم اپنی اولاد کی تعلیم و تربیت میں سب سے اہم چیز جس کو ہم دیں وہ عقیدہ توحید کو دیں، عقیدہ توحید کو دے۔ لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ اس بات کو دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے تعلق سے کتنی فکر مندی کا اظہار کیا، کتنی فکر مندی کا اظہار کیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو شرک کے خطرات سے، شرک کے نقصانات سے، بدعات کے نقصانات سے، اس کے خطرات سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو آگاہ کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک میری امت کے بعض لوگ، بعض قبائل، مشرکوں کے بعض قبائل سے مل جائیں۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات کہی جا رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم جا کر کے مل جائیں، اگر کوئی مل رہا ہے ملنے دو، لیکن تم
अपने ईमान और अकीदे की फिक्र करो। आज इन चीज़ों को देखना, इन चीज़ों को मुशाहदा करना हमारे लिए बिल्कुल आसान है। क्या इन चीज़ों को हम नहीं देख रहे मेरे भाइयों कि आज मामूली दुनिया के फ़ायदे के लिए इंसान मुशरिकों से अपना हाथ मिला रहा है, अपने ईमान और अकीदे का सौदा कर रहा है, अपनी कौम का सौदा कर रहा है, अपनी तमाम चीज़ों का सौदा कर रहा है। आए दिन हम इन तमाम चीज़ों को देख रहे हैं। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशन गोइयाँ मुकम्मल हो रही है। इतना ही नहीं बल्कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो यहाँ तक बयान किया कि लोगों, तुम्हारे अंदर, तुम्हारी जिंदगियों में, तुम्हारे दरमियान शिर्क ऐसे दाखिल होगा जिसकी मिसाल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी कि जैसे काले पत्थर पर काली रात में काली चिमटी कैसे चलती है, जिसके चलने की न तुम आहट सुनते हो न जिसको तुम देखते हो, ऐसी ही तुम्हारी जिंदगियों के अंदर शिर्क दाखिल होगा। मेरे भाइयों, हम शिर्क का मतलब सिर्फ यही समझते हैं कि बुतों के सामने उसकी पूजा करना या उसके सामने खड़ा होना, यही हम समझते हैं। मेरे भाइयों, आज हमारी जिंदगियों के अंदर शिर्क अकबर और शिर्क असगर जो चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं सरापा हमारे जिस्म के अंदर देखिए, तावीज़ों की शक्ल में, गले में, दुकानों में, घर में, मकान में, मुख्तलिफ अंदाज में आज हम इन तमाम चीज़ों का मुशाहदा कर रहे हैं। अल्लाह ताला ने कहा वमा युमिनु अक्सरुहुम बिल्लाह इल्ला वहुम मुशरिकून, कि लोगों में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अल्लाह रब्बुल आलमीन पर ईमान तो रखते हैं लेकिन वो मोमिन नहीं है। मेरे भाइयों, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी से दूसरा अहम सबक जो हमको और आपको मिलता है वो अहम सबक ये है हमारे और आपके लिए कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम जिस तरह से एक मिसाली बाप बन करके थे, इस तरह से इब्राहिम अलैहिस्सलाम का घराना एक मिसाली बेटे के तौर पर हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की थी, और उनकी बीवी एक मिसाली माँ बन करके जिस तरह से उन्होंने दुनिया वालों को साबित किया कि अगर ये लोग, ये सिस्टम अगर बराबर हो तो पूरा पूरा खानदान, पूरा कबीला दीनदार हो सकता है और पूरे खानदान और कबीले की इस्लाह हो सकती है। आप देखिए हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, अल्लाह अकबर, उनकी मिसाल अपनी जगह पर आप है। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की इताअत व फरमाबरदारी अपनी जगह पर आप है। हजरत हाजिरा अलैहिस्सलाम, उनकी इताअत व फरमाबरदारी अपनी जगह पर आप है। लिहाजा अगर कोई आज चाहता है कि वो मिसाली घर के अंदर जिंदगी गुजारे तो वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के घराने को देखने की कोशिश करे, उनकी जिंदगियों को अपनी जिंदगी में लाने की कोशिश करे। आज हर जगह कदम कदम पर माँ बाप की शिकायत है, माँ बाप की शिकायत है, हमारे औलाद फरमाबरदार नहीं है, हमारी औलाद नाफरमान हो रही है, हमारी औलाद हमारी इज्जत नहीं करती है, हमारी औलाद हमें डांट और फिटकार लगाती है। मेरे भाइयों, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी हमारे लिए नमूना है। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी हमारे लिए नमूना है कि एक मिसाली औलाद बनो। लिहाजा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी सहाबी ने सवाल किया, अल्लाह के रसूल, माँ बाप का हक क्या है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मुख्तसर अल्फाज में, शॉर्ट अल्फाज में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ये माँ बाप तुम्हारे लिए जन्नत भी है, जहन्नम भी है। जन्नत भी है, जहन्नम भी है तुम्हारे लिए। यानी उनकी खिदमत करके, उनको राजी करके, उनको मुतमईन करके तुम जन्नत के मुस्तहिक अपने आप को बना सकते हो, और उनकी नाराजगी और उनकी बद्दुआएं और उनके दिल को दुखा करके तुम जहन्नम के मुस्तहिक अपने आप को बना सकते हो। लिहाजा आज कॉमन ये चीज़ें हो चुकी है। लिहाजा मेरे नौजवानों, अपने बूढ़े माँ बाप की दुआएं लो, अपने माँ बाप की कदर करो, अपने माँ बाप का एहतराम करो, अपने माँ बाप की इज्जत करो, ताकि आने वाली नस्ल तुम्हारी इज्जत कर सके। आज हम लोगों से कहते हैं कि लोगों से हम दरख्वास्त करते हैं कि आप हमारे हक में दुआ कीजिए, आप हमारे हक में दुआ कीजिए, लेकिन माँ बाप की शक्ल में हमारे पास जो नेमत है, दौलत है, हम उसको कभी दुआ करने की दरख्वास्त नहीं करते मेरे भाइयों। लिहाजा ये वो माँ बाप हैं जिनकी दुआओं से तुम्हारी जिंदगियों से हर तरह की गफलतें दूर हो सकती हैं। ये वो माँ बाप हैं जिनकी दुआओं से तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है। ये वो माँ बाप हैं जिनकी दुआओं से तुम जन्नत के मुस्तहिक बन सकते हो। ये वो माँ बाप हैं जिनकी दुआओं से तुम्हारी जिंदगियों के अंदर अल्लाह ताला सुकून और इत्मीनान तुम्हें नसीब कर सकता है। लिहाजा ऐसे माँ बाप को अपनी जिंदगी में नाकदरी करके अपनी जिंदगी को ज़ाया मत करो मेरे नौजवान भाइयों। और हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी से और भी जो एक बड़ा पैगाम हमको और आपको मिलता है वो ये है कि ज़िंदगी नाम है आजमाइश का, ज़िंदगी नाम है इम्तिहान
امتحان کا. زندگی کے اندر کیسے بھی امتحانات آ جائے, کیسے بھی آزمائش آ جائے, کبھی بھی اللہ سے اپنا رشتہ نہیں توڑنا, بلکہ ہر حال میں ساری دنیا تمہاری مخالف ہو جائے, تم اکیلے تنے تنہا ہو, ایسے حالات میں, ایسی صورت میں اپنے رب سے تم اپنا رشتہ مضبوط کر کے رکھنا, اور یہ الفاظ اپنی زبان پر دہرانا, حسبنا اللہ نعم المولا و نعم الوکیل. یہ آج ہم اور آپ جس ماحول سے گزر رہے ہیں میرے بھائیوں, آج پوری ہندوستان کے ماحول کو دیکھیے, آج مسلمانوں کی کیسی کیسی آزمائشیں ہو رہی ہیں, کیسے کیسے امتحان سے گزر رہے ہیں. ہماری جان محفوظ نہیں, ہماری عزتیں محفوظ نہیں, ہمارے مال محفوظ نہیں. ہر آدمی ایک طرح سے صبح کرتا ہے ڈرا ہوا, سہما ہوا, پریشان حالات میں. ایسے حالات میں اللہ سے اپنا رشتہ مضبوط کرو, اللہ سے اپنا رشتہ مضبوط کرو, اور اللہ کے علاوہ کسی اور کے در پہ اپنا ماتھا مت ٹیکو, اللہ کے علاوہ کسی اور کی ذات پر توکل اور بھروسہ مت کرو. اگر بھروسہ کرنا ہے تو اللہ کی ذات پر بھروسہ کرو, جیسے کہ انبیاء کرام نے اللہ کی ذات پر بھروسہ کیا تھا, جیسے کہ حضرت ابراہیم نے آگ میں اللہ پر بھروسہ کیا تھا, اور جیسے کہ سمندر کے سامنے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی ذات پر بھروسہ کیا تھا. میرے بھائیوں, ہمیں اللہ کی ذات پر توکل اور بھروسہ ہونا چاہیے. زندگی کے اندر اتار چڑھاؤ, امتحانات اور آزمائش, یہ زندگی نام ہے ان تمام چیزوں کا. ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ہم ایسی قوم ہے جس کے پاس اللہ کی کتاب ہے, ہم ایسی قوم ہے جس کے پاس اللہ کے رسول کی سنت ہے. ہمیں ان تمام چیزوں سے ہمیں ہمت ملتا ہے, حوصلہ ملتا ہے. میرے بھائیوں, ہمیں ان تمام چیزوں کو اپنی زندگی کے اندر لے کر کے چلنا ہے. اور اس کے علاوہ ہم ان تمام چیزوں کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ عشرہ ذی الحجہ, پہلے دن سے ہم صرف اور صرف کیا کہہ رہے ہیں, تکبیرات کہہ رہے ہیں. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر, اللہ اکبر وللہ الحمد. یہ پیغام کیا ہے؟ یہ پیغام یہی ہے کہ اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرو. اس کائنات میں اللہ کے علاوہ کوئی اس کا ہمسر نہیں, کوئی اس کا شریک نہیں. ہر معاملے میں اللہ اکیلا, اس کی توحید, اس کی وحدانیت کو تم مانو اور اقرار کرو. تو میرے بھائیوں, یہ کچھ باتیں تھیں ہماری اور آپ کی زندگی میں جسے اپنانے کی ضرورت ہے. اور ایسے موقع پر میں چند ایک باتیں یاد دہانی کے طور پر قربانی سے متعلق باتیں کہہ کر اپنی بات کو میں ختم کروں گا. قربانی ایک عظیم عمل ہے, ایک عظیم عبادت ہے, اللہ رب العالمین کو بڑا پسندیدہ عمل ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر سال اپنی زندگی کے اندر قربانی کیا, چاہے آپ سفر میں ہو یا حضر میں ہو. لہذا جن کے پاس بھی اللہ نے طاقت اور صلاحیت دی ہے انہیں قربانی کرنے کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا. لہذا قربانی کرنے سے پہلے آپ ان باتوں کا خیال رکھیں کہ قربانی کرتے ہوئے آپ اللہ کا نام لیں. بسم اللہ اللہ اکبر. اگر آپ سمجھیے جانور قربان کر رہے ہیں, ایک بکرا قربان کر رہے ہیں, تو کہیں بسم اللہ اللہ اکبر, اللہم تقبل من اہلی, اپنا نام لیں اور کہیں من بیتی, یا اپنا نام لے کر کہیں کہ اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں کو آپ کے اہل اور آپ کے گھر والوں تمام کی طرف سے اسے قبول کرے گا. یا جن چیزوں میں حصص ہے وہاں پر آپ اللہم تقبل من فلاں 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 جو ہے ان کا نام لیں. تو اللہ رب العالمین کا نام لے کر کے جانور کو دائیں پہلو لٹائیں اور اپنے چاقو کو اچھی طرح سے تیز کر لیں, کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس بے زبان جانور کے ساتھ تم حسن سلوک کا معاملہ کرو, احسان کا معاملہ کرو, کیونکہ اسے کسی بھی طرح کی تکلیف نہیں ہونی چاہیے. ایسا نہیں کہ کاٹ رہے ہیں, کٹ نہیں رہا ہے, بلکہ اچھی طرح سے تیز کر لیں. اور اسی طرح سے قربانی کرتے ہوئے ان تمام باتوں کے ساتھ ساتھ پاکی صفائی کا خیال رکھیں. میرے بھائیوں, گندگی اور نجاست ہماری عید, ہماری ذات سے کسی بھی طرح کے لوگوں کو نہ ہو. اور اس کے علاوہ ایسے موقع پر ہم خود بھی کھائیں, غریبوں کو بھی کھلائیں. اللہ تعالیٰ نے کہا وَأَطْعِمُ الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ, تم خود بھی کھاؤ اور غریب اور مسکین کو بھی کھلاؤ. اور ایسے موقع پر اپنی عبادت کو ریاکاری, دکھاوا, شو بازی, ان تمام چیزوں سے ہم اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں. اور ویڈیو تمام چیزوں کو بنا کر شیئر کرنا, ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کا اجتناب کریں. اور اس کے علاوہ قربانی کرتے ہوئے جہاں بڑے جانور اس کے تعلق سے محتاط ہو کر کے ان تمام کاموں کو آپ کریں. ایسی کوئی حرکت یا ایسی کوئی نادانی اپنے آپ میں نہ کریں جس کی وجہ سے ہم تکلیف اور پریشانی کے شکار ہوں. اور اسی طرح سے ایسے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ایک دوسرے کو مبارکبادی صحابہ کرام دیا کرتے تھے. تقبل اللہ منا ومن, یہ دن خوشی کا دن ہے, اور عید کی خوشی منانا یہ شعائر اللہ کے اندر ہے, شعائر اللہ کے اندر شامل ہے. میرے بھائیوں, انہی
ایام میں سے ایام تشریق جو آتے ہیں، ایام تشریق جس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کھاؤ پیو اور اللہ کا ذکر کرو، کھاؤ پیو اور اللہ رب العالمین کا ذکر کرو، کثرت سے تکبیرات کا اہتمام 13 ذی الحجہ کی عصر تک ہم کو اور آپ کو کرنا چاہیے۔ تو ان تمام باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اپنی بات کو ختم کرتے ہیں، اور انہی باتوں پر ہم اپنی اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین ہم میں سے جو لوگ پریشان حال ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کو دور کر دے، جو بیمار ہیں اللہ انہیں شفا یابی عطا فرما دے، شفا کلی عطا فرما دے۔ اللہ تعالی ہم میں سے جو لوگ اس دنیا سے، بہت سارے لوگوں نے دعا کی درخواست کی ہے، جن میں سے کسی کے والدین کا انتقال ہو گیا ہے، کسی کے رشتہ دار کا انتقال ہو گیا ہے، ان تمام لوگوں کے حق میں ہم من جملہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو کشادہ کر دے، اللہ ان کی مغفرت فرما دے، اللہ ان کے گھر والوں کو نعم البدل عطا فرما دے۔ پروردگارہ اسی طرح سے ہمیں سے جو لوگ تجارت و کاروبار میں نقصان کے شکار ہیں اللہ ان کو کاروبار میں خیر و برکت عطا فرما دے، اور اللہ رب العالمین ہمیں سے جو لوگ بے اولاد ہیں اللہ انہیں صاحب اولاد بنا دے۔ اللہ رب العالمین ہمیں سے جو لوگ گمراہی اور ضلالت کے اندر ہے اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت کی روشنی کی طرف آنے کی اللہ توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے قوم کی، نوجوانوں کی، ہماری عورتوں کی، ہماری بچوں بچیوں کی اللہ تمام کی اللہ حفاظت فرما، اور جہاں کہیں بھی دشمنان اسلام، اسلام کے خلاف، مسلمان کے خلاف جو بھی سازشیں کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان تمام کو نیست و نابود کر دے، انہی کی طرف انہیں لوٹا دے۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین واذل الشرک والمشرکین، واذل الشرک والمشرکین۔ اللہم انصر اخواننا المسلمین فی کل مکان، اللہم انصر اخواننا المسلمین فی کل مکان، اللہم انصر اخواننا المسلمین فی کل مکان، اللہم اعز الاسلام والمسلمین۔ اے اللہ ہم جو عید قربان تیرے لیے کر رہے ہیں، جو بھی اپنی صلاحیت کے حساب سے تیری راہ میں قربان کر رہے ہیں، اے اللہ ان تمام کو قبول فرما لے۔ اے اللہ جو بندے بھی تیرے دین کے لیے محنت و کوشش کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں قبول فرما لے۔ اے اللہ جہاں جس جگہ بھی کوئی مسلمان بندہ پریشانیوں میں مبتلا اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اے اللہ یہ جو آسمانی بارشیں ہیں اللہ ہمارے لیے اس کو نفع بخش بنا دے، ہر طرح کے نقصانات سے، جانی مالی نقصانات سے اللہ ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ تیرے جو لاکھوں بندے تیرے گھر کی دیدار کرنے، حج کی سعادت حاصل کرنے کے لیے پہنچے ہیں اللہ ان کی حجوں کو قبول فرما لے، اور ان کو امن اور شانتی کے ساتھ واپس اپنے منزل تک پہنچا دے۔ پروردگارہ اے پروردگارہ جہاں کہیں بھی جس جگہ بھی ہمارے اور اسلام کے خلاف جو کچھ بھی سازشیں ہو رہی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے علم میں اگر انہیں ہدایت ہے تو اللہ تو انہیں ہدایت دے، یا اللہ تعالیٰ تو انہیں نیست و نابود فرما دے۔ اے اللہ ہمیں دین پر صحیح معنوں میں تیری اطاعت کر کے چلنے کی اللہ توفیق نصیب فرما دے، ہر طرح کی تیری نافرمانیوں سے اللہ ہمیں اپنے آپ کو بچانے کی اللہ توفیق نصیب فرما۔ میرے بھائیوں میں آخر میں ایک اعلان پر اپنی بات کو میں ختم کرتا ہوں۔ اعلان یہ ہے کہ الحمدللہ ہماری جو یہ مسجد سلفی مسجد ہے الحمدللہ یہاں پر جس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ جمعہ، خطبات، دروس کی شکل میں دعوت اور دین کا کام ہو رہا ہے، اسی طرح سے بچوں کی تعلیم و تربیت کا بھی الحمدللہ یہاں پر ایک نظام ہے مدرسہ دارالخیر کے نام سے۔ تو لہذا آپ تمام احباب سے گزارش ہے کہ اس عید کے موقع پر، خوشی کے موقع پر اپنی آخرت کے لیے آپ کچھ دیتے ہوئے اللہ کی راہ میں جائیں، تو مدرسے کے لیے آپ چندہ، عطیہ اور ڈونیشن جو ہے آپ دیتے ہوئے جائیں۔ ہمارے احباب سب باہر میں کھڑے ہیں، لہذا مدرسے کے ڈیولپمنٹ کے لیے آپ دل کھول کر تعاون کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے دیے ہوئے مال کو قبول فرمائے اور بقیہ مال میں خیر و برکات عطا فرمائے۔ اسی طرح سے خواتین اسلام سے بھی میری گزارش ہے کہ وہ بھی اس میں تعاون کرتے ہوئے جائیں، اللہ تعالیٰ ان کے دیے ہوئے مال کو اللہ قبول فرمائے اور بقیہ مال میں خیر و برکات عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔